بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہرم صبا۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گی وہ ہے کہ فلاسفی کیا ہے۔ واٹ از فلاسفی؟ وائی شوڈ وی اسٹڈی فلاسفی؟ واٹ از دا امپورٹنس ٹو اسٹڈی فلاسفی؟ فلاسفی کے بارے میں کافی مسکنسیپشنز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، بہت سی غلط فہمیاں کہ فلاسفرز تو پاگل ہوتے ہیں، فلاسفرز کا کام جو ہے انسان کو صرف خیالات کی وادی میں لے کر جانا ہے۔ فلسفہ کسی بھی سمت کا تعین کر کے ہمیں کسی منزل کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ فلسفہ انسان کو اس کے مذہب سے دور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک شعر بھی ہے کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ تو فلاسفی تو ہے جو ہے یہ صرف الفاظ کی آپ یہ کہہ لیں کہ تراش خراش کا نام ہے، اور فلاسفی کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ یہ ساری غلط باتیں ہیں، یہ سب مسکنسیپشنز ہیں جن کو دور کرنا چاہیے۔ اور ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں علم فلسفہ کے بارے میں جو زندگی کے تمام شعبہ جات سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان تک یہ بات پہنچاؤں کہ فلاسفی جو ہے، فلسفہ پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کی نیچر میں تجسس پایا جاتا ہے، وہ سوال اٹھاتا ہے کیا، کیوں، کب، کیسے، کس طرح۔ کہتے ہیں کہ وہ لذت جو کسی علمی گتھی کو سلجھانے کے بعد کسی محقق کو ملتی ہے، اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ ہمارا جو موجودہ آپ دیکھیں تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ڈگری، نوکری، کاروبار۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان فلسفہ پڑھتا ہے تو وہ ایک کامیاب بزنس مین بنتا ہے، وہ کامیاب فری لانسر بنتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والا شخص، چاہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، لائر ہو، جج ہو، فلم میکر ہو، موسیقار ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، یا عملی زندگی میں فادر ہو، مدر ہو، تو جتنا اچھا وہ فلاسفر ہوتا ہے، جتنی اچھی وہ کرٹیکل تھنکنگ کرتا ہے، جتنی اچھی وہ ریزننگ کرتا ہے، اتنا ہی وہ اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا فلاسفر ہو۔ اگر ہم ادیب اور شعراء کی بات کریں تو جن ادیبوں اور شعراء کے کلام میں فلسفیانہ فکر موجود ہوتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جسمانی اور روحانی معاملات کی وہ ادیب، وہ شعراء بہتر طریقے سے ترجمانی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا بھی بغور جائزہ لیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس معاشرے کی جو تہذیب ہوتی ہے، جو معاشرے کا تہذیب و تمدن ہے، وہ تہذیب زیادہ دیر تک سروائیو کرتی ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہ تہذیب و تمدن عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق سروائیو کرتی ہے اور ترقی کرتی چلی جاتی ہے، جس کی بنیادوں میں ایک فکری نظام جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے۔ فلسفہ اس فکری نظام کی آبیاری کرتا ہے۔ جب یہ فکری نظام بوسیدہ ہو جاتا ہے، جو فلسفہ اس فکری نظام کی آبیاری نہیں کرتا، تو وہ جو تہذیب و تمدن کی جو عمارت ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ فلاسفی کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، جبکہ ہمارے ہاں بات ہے کہ فلاسفی کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں کہ یہ اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ فلسفہ آزادی و حریت کا کارخانہ ہے۔
اگر یہ کارخانہ اپنا کام کرنا بند کر دے تو معاشرے میں جمود پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے میں مایوسی جنم لیتی ہے. یہ جمود جو ہے مایوسی کو جنم دیتا ہے اور یہ معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ فلسفہ کا یہ کارخانہ اپنا کام کرتا رہے. اور وہ ملائیت کے جیسے خلاف لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ملائیت کے بدن سے اگر فلسفہ اپنا کام نہیں کرے گا تو جمود پیدا ہوگا. فلسفہ جمود کو توڑتا ہے، فلسفہ استدلال کرنا سکھاتا ہے، فلسفہ ریزننگ کرنا سکھاتا ہے، فلسفہ سوال کرنے کی ہمت پیدا کرتا ہے. جس معاشرے میں لوگ زیادہ تر فلاسفرز ہوتے ہیں، جو اہل شعور ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس ریزننگ ہوتی ہے، کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، اس معاشرے میں لوگ کسی بھی زیادتی کے خلاف جلدی آواز بلند کرتے ہیں. وہ وہاں پر اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ وہاں وحشت اور درندگی کا راج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو فلسفہ اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ فلسفی پڑھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فلسفی میرے نزدیک کرٹیکل تھنکنگ ہے، تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ از کالڈ کرٹیکل تھنکنگ، اور فلسفی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کرٹیکل تھنکنگ. کہ جس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جو انسان فلسفی پڑھتا ہے اس کی جو ذہنی استعداد ہے وہ عام لوگوں کی نسبت بہتر ہوتی ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، فلم میکر ہیں، موسیقار ہیں، ڈائریکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، جج ہیں، لائر ہیں، فری لانسر ہیں، کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جتنی اچھی آپ کرٹیکل تھنکنگ کریں گے، جتنا اچھا آپ کا ویژن ہوگا، جتنی گہری آپ کی سوچ ہوگی، جتنے اچھے آپ فلاسفر ہوں گے، اتنا ہی اچھا آپ بہتر کام کر سکیں گے اور اپنی عملی زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے. فلسفی کی جو ابتدا ہے وہ یونان سے ہوئی، اور فلسفہ بیسیکلی یونانی زبان کا لفظ ہے. فلسفی از دا کمبینیشن آف ٹو گریک ورڈز فیلو اینڈ صوفیا. فیلو مینس لو، صوفیا مینس وزڈم. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لو آف وزڈم یا سرچ فار ٹروتھ، یا اس کی ایک کمپلیٹ اگر میں آپ کو پریسائز ڈیفینیشن بہت آسان اور بہت سادہ سے لفظوں میں بتاؤں کہ ریشنل اٹیمپٹ ٹو ریچ دا الٹیمیٹ ریالٹی. یعنی کہ جو فلاسفر ہے اس کی بیس کیا ہے؟ ریزن. وہ عقل سے سوال اٹھاتا ہے، جواب، پھر سوال، پھر جواب، پھر سوال، پھر جواب، اور حقیقت مطلقہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے، جو آخری سچ ہے، اس تک جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو مزید میں ایک چھوٹی سی اگزامپل سے بتاؤں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک صوفی ہے. اب صوفی کا جو سورس آف نالج ہے وہ وجدان ہوتا ہے، انٹیوشن. وہ مراقبے سے، ریاضت سے، انٹیوشن سے الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اب جیسے ایک پیغمبر ہے، پروفٹ کا سورس آف نالج ریویلیشن ہوتا ہے، اس کو ڈائریکٹ وحی ہوتی ہے، اس کو میسج ملتا ہے گاڈ کا. جبکہ فلاسفر کا بیس آف نالج جو ہے، جو سورس آف نالج جو ہے وہ ریزن ہے، عقل ہے. وہ عقل سے جتنے بھی سوال ہیں، تقدیر کیا ہے، وقت کیا ہے، کائنات کیسے بنی، کیا کوئی گاڈ ہے، از دیر اینی گاڈ اور انسان کا اور کائنات کا آپس میں کیا تعلق ہے، پرابلم آف ایول کیا ہے، اگر گاڈ ہے تو دنیا میں ایول کیوں ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہے. سو ان تمام چیزوں کے بارے میں، ان تمام پرابلمز، ان تمام تھیریز کے بارے میں اگلے ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی. مسلم فلسفی کیا ہے، ویسٹرن فلسفی کیا ہے، اقبالیات پر میں بات کروں گی، اور جیسے تھیریز ہیں آئیڈیلزم، ریئلزم، پریگمیٹزم، ایگزسٹینشلزم. سو آپ لوگ ان تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں فلسفی جیسے ہم کہتے ہیں کہ از دا مدر آف آل سائنسز، فلسفہ کو ام العلوم کہا جاتا ہے، اس پر بھی بات کروں گی. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.